رب سے جڑنے کا سفر ہے۔ فاطمہ آنسو ضبط کرتے ہوئے اب کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے کمرے کے بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی ہی دیر روتی رہی، اب کی بار دل خاموش تھا، بس آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ جنت کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، اس کے ٹوٹنے کا اثر آنکھوں کو دھندلائے جا رہا تھا۔ یک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وضو کرنے کے لیے بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیسن میں جاتے ہوئے پانی پر پڑی۔ پانی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، گویا کسی نے رنگ ڈالا ہو۔ وہ پانی کھلا چھوڑ کے یکدم ڈر کے پیچھے ہوئی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے پانی کو غور سے دیکھنے لگی۔ سرخ پانی بیسن کے سوراخوں سے جا چکا تھا، مگر اپنے نشان اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ رنگ پانی میں آیا کہاں سے۔ ابھی وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے لگا کہ اس کے منہ میں کچھ آیا ہے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر بیسن پر جھکی اور ابکائی کی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رنگ نہیں تھا، خون تھا جو اس کے منہ سے نکلا۔ اب خون کی الٹی وہ بہت ڈر گئی۔ کیا اس پیٹ کے درد کو اس نے اگنور کر کے کچھ غلط کر دیا تھا؟ اسے کچھ نہیں سمجھ آیا، وہ کیا کرے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ قرۃ العین کے کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، اس میں ملے ان گلاب اور کلیوں کے پھولوں کی خوشبو نے کمرے کو معطر کر دیا تھا جو اس نے پیچھے پلاٹ میں لگائے ہوئے تھے۔ وہ عصر کی نماز اور شام کے اذکار سے فارغ ہو کر پلنگ پر کاغذ اور اپنے سامنے بکھیرے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھیں بند کر کے ہیڈ فونز پر قاری عبدالعزیز کی تلاوت سن رہی تھی۔ ان کی آواز میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ سننے والے کا دل خشوع سے بھر جاتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ذہنی سکون کے لیے سننے والے اگر انہی آلات پہ قرآن کی تلاوت سمجھ کر سن لیں تو سانگز، اسپیکرز، ووفرز، ہیڈ فونز پر فل والیوم میں ان کا دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں بہہ پڑیں، دل سکون سے بھر جائے۔ یہ ایسا پراثر کلام ہے۔ اچانک اس کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو معاذ تھا۔ اس کی عادت تھی وہ گھر ہو یا کمرہ، اپنے آنے سے پہلے اپنے موجودگی کا احساس ضرور دلایا کرتا تھا تاکہ اندر والا جان لے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پر نور چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی سے پانی کے قطرے موتیوں کی مانند ٹپک رہے تھے۔ ماتھے کے محراب سے عجب نور پھوٹتا تھا۔ وہ قمیض کی فولڈ کی ہوئی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے قرۃ العین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے بھیا جیسے نیک شوہر ملیں گے۔ ذہن میں ایک ہلکی سی جھلک آئی اس لڑکی کی، مگر اس نے جھٹک دیا۔ اسے اپنے جوان بھائی کو دیکھ کر بہت رشک آتا تھا۔ وہ بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے نیک زوج کی دعا کرنے لگی۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، تو ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ ازلی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ معاذ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ معاذ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ بے شک تعریف اس رب کی جس نے مجھے بنایا ہے، اس نے لفظ مجھے پر زور دے کر ہنستے ہوئے کہا۔ خوش فہمی ہے لوگوں کو۔ ہاں جیلس ہو رہی ہو نا مجھ سے؟ مجھ جیسے گناہ گار کی کیا اوقات۔ استغفراللہ۔ وہ اس بات پر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ بھیا، ابو کے بعد امی بہت اداس رہتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں، مگر کبھی کبھی حکمتیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی، دل میں بس ڈگمگاہٹ ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی ہر حکمت دکھائے۔ بعض دفعہ ہمارا ایمان بالغیب بھی آزمایا جاتا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، بغیر کوئی سوال کیے خود کو جھکا دینا،
میں سمجھ سکتا ہوں اس امی کس کرب سے گزر رہی ہیں، میں انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھتا ہوں۔ انہیں کچھ تمہاری فکر بھی بڑھ گئی ہے اب۔ میری؟ کیوں؟ تمہاری شادی کی۔ انہیں یہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا ہے، تو اسی کا بوجھ انہیں تھکا رہا ہے۔ معاذ کی بات سن کر قرۃ العین یکدم اداس ہو گئی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں ایک مہینہ پہلے کا سارا منظر گھوم گیا، جب اس کے بھائی نے والد کی شہادت کی خبر دی تھی۔ وہ جنگ زدہ علاقے میں امت مسلمہ کی مدد کرنے والی ایک تنظیم کے رکن تھے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر دشمنوں سے بچاتے اپنی جان دے دینا کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ یہ بات عینی اور اس کی والدہ بخوبی جانتی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد کچھ لمحات کے لیے تو دونوں ماں بیٹی سکتے میں خالی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی تو کبھی معاذ کو۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں امی، اور اس سے اجر کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ابو کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا، کیا یقین تھا ان الفاظ میں کہ دونوں ماں بیٹی نے کوئی شکوہ، کوئی بات نہیں کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھیں، وضو کر کے اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نفل ادا کرنے لگیں۔ وہ اللہ کے اس حکم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ پر عمل کرتے ہوئے روتی جاتی تھیں، نماز عطا کیے جاتی تھیں۔ نہ جانے کتنے نوافل انہوں نے ارد گرد سے بے خبر روتے ہوئے ادا کیے۔ معاذ جانتا تھا یہ وقت بہت نازک ہے، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا کہ اس کی بہن اور والدہ نے اتنی بڑی مشکل کے وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسے اللہ سے اس صبر کے بدلے بہترین اجر کی امید تھی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے۔ وہ روتے ہوئے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ ہم راضی ہیں آپ کی رضا پر، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس سخت غم کے موقع پر وہی الفاظ کہتی ہوں جو آپ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، مگر زبان سے وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم ابو سے ملیں گے۔ اللہ پلیز وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، ہم ایک دوسرے سے بہترین حالت میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ملیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رضا پر راضی کر دیں، صبر انڈیل دیں، پلیز اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور سسکتی جا رہی تھی۔ باپ کا ہنستا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ آخری دفعہ بھی انہیں دیکھنے سے آنکھیں محروم رہ گئیں، مگر وہ اللہ کی رضا میں سرگرداں خود کو سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کیوں نہ صبر دیتا ایسے لوگوں کو، کیوں نہ تھامتا انہیں جو اس کی خاطر اس کے دیے ہوئے فیصلے پر خود کو جھکا لیتے ہیں، خواہ اپنے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو، کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تو اس کی خاص معیت ہوتی ہے۔ بی جی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیے، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ سغرا نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو کہ سوچوں میں گم اپنی کتابیں بک شیلف میں درست کر رہی تھی، سغرا کے اچانک آنے پر چونک پڑی۔ حیدر بھائی کے لیے یہ کب بات شروع ہوئی؟ فاطمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بی جی، بڑی بی بی تو 2 دن سے تیاری کر رہی ہیں، شاید حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا ہے۔ او اماں، اوہ اچھا ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جی بی جی، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں شام کے لیے؟ ہاں نہیں، میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیے۔ کیسے بتاؤں ماما کو؟ تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتی ہوئی سغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب تک دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ سغرا تب سے مسز ریان کے گھر کام کرتی تھی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ تب سغرا کمواری اور جوان لڑکی تھی، اب اس کے 6 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسز ریان کی کوٹھی کی پچھلی سائڈ پر بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ بہت ایماندار اور خلوص والی عورت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماما آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھیا کا متعلق۔ تم گھر بیٹھو تو کچھ پتہ چلے، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا۔ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز ریان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئی۔ وہ صبح کو ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسز ریان ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سٹریٹ کرنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا، خیر تمہارے بھائی کی پسند ہے، ڈاکٹر ہے، تمہارے بھائی کو تو ویسے بھی ڈاکٹر چاہیے تھی، اس نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں خود ڈھونڈ لوں گا تھا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے،
پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ لوں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں، پھر ہم سب جلد ہی فائنل کر دیں گے، شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کرے، بھائی کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے، آمین۔ مسز ریان نے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فاطمہ کی اس بات کو بالکل اگنور کر دیا۔ خیر، تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا، لیمن کلر کا، وہ تم پر سوٹ کرے گا، وہ پہن لو، اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں مسز ریان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ کیا بتانے آئی تھی اور کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مسز ریان فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری سے اپنا نیا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ سورہ نور کی آیت اس کے کانوں میں گونجی۔ نور، وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے؟ وہ نور جو خود کو اللہ کے لیے چھپانے کے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکال کر ہاتھ میں پکڑے نرم و ملائم سیاہ عبایا پر گر کر جذب ہو گیا۔ 2 ماہ سے شروع ہوئی شادی کی تیاریاں آج اپنے اختتام پر پہنچ چکی تھیں۔ آج رات نائلہ کی رخصتی تھی۔ شہریار اس رشتے سے بالکل خوش نہ تھا، مگر اس کی ماں اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اگر وہ کچھ کہنے بھی لگتا تو بس ایک ہی جملہ کہتی، تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے ہیں جو اب تیرے کہنے پر اس سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ سر جھکا لیتا۔ درست ہی تو کہہ رہی تھی اماں۔ کہاں ملتے تھے آج نیک اور شریف لڑکے؟ نہ اس کا سوشل سرکل بڑا تھا، نہ ہی اس کی بہن دیندار۔ واقعی کہاں سے ڈھونڈتا؟ وہ اس لیے خاموش ہو جاتا۔ کیسی لگ رہی ہوں شہریار؟ رات کو وہ کرائے کی لی ہوئی سجی ہوئی گاڑی پر اسے پارلر سے لینے آیا تھا۔ پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ کو تو کسی اور ہی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے، اسی روپ میں وہ ڈلی معصوم شرمائی ہوئی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہو نا شہریار؟ میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، شاید آنکھوں میں آنے والی نمی چھپانا چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی پیاری بہو ملی ہے زنیرہ کو۔ عزیر تو بہت خوش قسمت ہے، مگر غریب گھر کی لڑکی ہے، پتہ نہیں زنیرہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں کیوں نہیں شادی کی عزیر کی۔ اور زنیرہ بڑی چلاک ہے، چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ذرا دب کر رہتی ہیں نا، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر ہاتھ مارا ہے۔ شہریار شادی حال میں مختلف عورتوں کے کمنٹس سن کر مزید پریشان ہو رہا تھا۔ ان سب کی نظریں اسٹیج پر تھیں، جس پر نائلہ اور اس کا شوہر عزیر مل کر کیک کاٹ رہے تھے۔ اسٹیج کے آگے بلا کا طوفان تھا، لوگ دڑا دڑ اس نئے جوڑے کی تصاویر لینے میں مشغول تھے۔ شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک کا کیمرہ اور موبائل پکڑ کر توڑ دے۔ اسے اس لمحے انتہائی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا شاید کر نہیں پا رہا تھا۔ اماں، کیا عورت دلہن کا نمائش کی دکان بن جاتی ہے؟ دل گھٹن سے بھر چکا تو بے بس ہو کر شہریار اپنی ماں سے پوچھنے لگا، جو اسٹیج کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی اور داماد کے صدقے جا رہی تھی۔ چپ کر جا، اب بندہ کیا خوشی بھی نہ منائے؟ اس کی ماں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ دلہن کا بھائی ہے، یہ تو مولوی لگتا ہے۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں، آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے ہیں۔ ان کو دین بس مسجد مدرسوں میں ہی یاد آتا ہے، ورنہ بہن کی شادی ایسی جگہ کرتا۔ باراتیوں میں سے 2 عورتیں شہریار کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے متعلق باتیں کر رہی تھیں، جنہیں اس نے سن لیا تھا۔ اس لمحے اسے شدید دکھ ہوا۔ پیچھے مڑے بغیر اس نے دکھ بھری نظر اسٹیج پر بیٹھی بہن اور بہنوئی پر ڈالی، جو ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے کیک کھلانے میں مصروف تھے۔ ارد گرد کھڑے لڑکے واہیات قسم کی ہوٹنگ میں مصروف تھے، جیسے اس رومانٹک سین سے محظوظ ہو رہے ہوں۔ بیک پر لگا ہلکا میوزک، عورتوں کے لگائے پرفیومز کی خوشبو سے ماحول مہکتا جا رہا تھا۔ ہلکی تیز روشنیاں اس مخلوط فنکشن میں بیٹھے ہر مرد عورت کے جذبات کو ابھار رہی تھیں۔ ہال اندر باہر سے جگمگا رہا تھا۔ ویٹرز کھانا سرو کرنے میں مشغول تھے۔ شہریار کا اندر مزید سانس لینا دشوار ہو گیا۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر آیا۔ باہر قدر سکون تھا۔ لان میں آ کر وہ ہال کی اوٹ میں بنی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دھڑکن تیز تھی، آنسو گویا حلق میں پھنس چکے تھے۔ اس نے تاریک آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں جھلملاتے ستارے بھی شاید اس سے خفا لگ رہے تھے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دینا، آج میری بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے تیرے دین پر نام آ گیا۔ آنسو چھلک کر باہر نکل پڑے۔ اسے اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے قرض لے کر بہن کا مہنگا جہیز بنایا تھا۔ اسے زیادہ افسوس تھا تو اس بات پر کہ وہ کیوں نہیں اس کے لیے دیندار لڑکا ڈھونڈ سکا، وہ کیوں نہیں اپنی بہن کو پردہ کروا سکا، وہ کیوں نہیں کچھ کر سکا جب غیر مرد اس کے سامنے نمائش بنی بیٹھی اس کی بہن کی تصویریں اپنے موبائل میں محفوظ کر رہے تھے، کس کس اینگل سے لے رہے تھے، کس کس اینگل سے دیکھیں گے اس کو۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ وہ مزید سوچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہال کے دروازے کی اوٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ ایک مرد عورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ مولوی تو پردہ کے بڑے سخت ہوتے ہیں، آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے ہیں۔ انہیں دین تو بس مسجدوں اور مدرسوں میں یاد آتا ہے۔ عورتوں کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ یکایک اس کی نظر لان میں بیٹھی دو برقع دار عورتوں پر پڑی، برقع پہنے عورتوں پر پڑی۔ ان کی پشت شہریار کی طرف تھی۔ اس کے دماغ سے اچانک سے ہی سب غائب ہو گیا۔ کیا یہ نائلہ کی شادی پر آئی ہیں؟ اگر ہاں تو اس وقت اندر کیوں نہیں ہیں؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔ وہ دونوں خواتین مکمل پردے میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، مگر جسامت کے لحاظ سے ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی، دوسری کچھ عمر رسیدہ۔ وہ فوراً سے اٹھا اور آگے بڑھا تاکہ ان سے پوچھ سکے کہ رات کے اس وقت جب سب خواتین اندر ہیں وہ باہر کیوں بیٹھی ہیں کہ یکایک پیچھے سے آواز آئی، شہریار بھائی، آپ تو شادی پر بلا کے ہمیں بھول ہی گئے۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ معاذ تھا۔